ایک عورت ماں ہے، دوسرا کوئی نہیں. جیسے ہمارا مزاج ہے کہ جی باپ صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے، اسے تقریروں سے فرصت ہی نہیں ہے. مولوی صبح جو گیا پھر ہفتے بعد ہی آیا. اولاد خراب ہوتی ہے تو مولوی کی ہوگی؟ بیوی کہتی ہے نام روشن ہوگا تو اس کا ہوگا. باپ جانے اور اس کی اولاد جانے. یہاں باپ نہیں سر پر، صرف ماں، صرف ماں. بیٹا پیدا ہو گیا، فروغ کو کوئی خبر نہیں کہ گھر میں بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، وہ تو چلا گیا تھا. جاتے ہوئے 30,000 اشرفیاں بیوی کو دے گئے تھے کہ یہ اشرفیاں یہ مال سنبھال کر رکھنا. ابن خلقان میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے اور اختصار کے ساتھ خطیب بغدادی بھی لے کر آئے ہیں اس کو. چلے گئے. یہ بچہ قرآن حفظ کرنے لگ گیا. بڑی جلدی اس نے قرآن مجید کو یاد کر لی، ابتدائی کتابیں پڑھ لی. اب اس بچے کے ارد گرد جو ذمہ دار تھے آپ جیسے، انہوں نے والدہ کو کہا، اس بچے کا نام تھا ربیعہ، کہا ام ربیعہ یہ اپنے ہم عصر بچوں سے بہت تیز، قرآن مجید یاد کر لیا، اب اس کو کوئی ہنر سکھا دو تاکہ کوئی کام کر سکے، کما سکے. یہ ماں کے الفاظ سنیے اور اللہ ایسی ہر ایک کو ایسی ماں بنا دے. کہتی ہے میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے بچے کو وہ سکھا جس سے دنیا بھی صبر سائے آخرت بھی صبر سائے. تیرے حوالے کرتی ہوں. دین ہی پڑھنے لگ گئے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے. اس وقت کے چوٹی کے محدث بن گئے. جوان، اس وقت کو 27 سال گزر گئے. 27 سال کے بعد وہ فروخ نامی شخص جو اپنی بیوی کو 30,000 دے کر گیا تھا، گھوڑے پر سوار مدینے میں داخل ہو. اس کی اپنی شان مجاہد کی. نیزے کی انی سے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، گھوڑے سمیت ہی گھر میں داخل ہوئے. سامنے دیکھا کہ ایک مرد بیٹھا ہوا ہے. باپ کو تو نہیں پتا یہ کون ہے، بیٹے کو نہیں خبر یہ کون ہے. ماں اندر والے کمرے میں. بیٹے نے کہا اے بزرگ تو بغیر اجازت میرے گھر میں آ گیا. وہ فروخ کہتا ہے جس کا نام عبد الرحمن جس کا نام فروخ تھا اور کنیت ابو عبد الرحمن تھی. کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں میرے گھر میں تو کہاں سے آ گیا؟ گھر تو میرے، گھر میرے. شور ہوا. اہل محلہ میں سے 2 بڑے بزرگ وہاں پر آ گئے، اور لوگ بھی آ گئے. ان 2 بزرگوں کا نام سنیے. ایک کا نام امام مالک رحمت اللہ علیہ اور ایک کا نام امام حسن بصری. یہ دونوں کے دونوں اس نوجوان کے شاگرد. اللہ اکبر. امام مالک جس نے دنیا میں حدیث کی پہلی کتاب لکھی، منبر قبر نبوی کے پاس بیٹھ کر یہ حدیث کا درس دینے والے شخص، اتنا بڑا امام. یہ کہتے ہیں بابا جی ہم آپ کو یہاں ایک مکان لے دیتے ہیں، آپ مجاہد آدمی ہیں، آپ کو گھر لے دیتے ہیں، یہ اس ربیعہ کا گھر. فرمایا کمال کرتے ہو، یہ گھر تو میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، میں اپنا گھر چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ جب یہ آوازیں بہت بلند ہوئی تو اندر سے ام ربیعہ نکلی. اس کی نگاہ جو خامد پر پڑی، کہا بیٹا یہ تیرا باپ ہے، یہ تو تیرا والد ہے. دونوں ملے، روئے. 27 سال کے بعد دیدار ہوا. باپ بیٹے نے باتیں کی. رات ہو گئی. بیوی سے ملے. رات کو کہتے ہیں وہ 30,000 میرے کہاں ہیں. یعنی یہ نتیجہ نکلا کہ خامد اپنی بیوی سے پیسوں کا حساب لے سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ وہ پیسے کہاں ہیں. بیوی بڑی سمجھدار تھی. ہماری طرح ہوتی کہ آیا تو 27 سال کے بعد اور آتے ہی پیسے مانگتا ہے. تجھے کوئی فکر نہ ہوئی کہ تیری پیچھے اولاد اور جوان بیوی تھی، 70 گالیوں کا استقبال ہوتا ہے. تجھے آج یاد آ گیا گھر میں آنا.
بیوی نے کچھ نہ کہا، کہا آرام کیجئے، رات ہو رہی ہے، صبح آپ کو پیسوں کا پورا حساب دے دوں گی، پورا حساب دے دوں گی۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی، آخری صف میں فروخ کو جگہ ملی، پہلی صف میں ربیہ، سلام پھر گیا، آپ کی طرح اللہ کے بندے قلم دوات اٹھا کر ربیہ کے گرد حلقہ بند کیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، ربیہ کہہ رہا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ دخل النار، حدیثیں لکھ رہے ہیں، وہ لکھوا رہا ہے، یہ آخر میں بیٹھا ہوا حیران ہے کہ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم، ساتھ والے نمازی سے پوچھتے یہ کون ہے، اور یہ کون ہے؟ اب وہ کہتا ہے تم نہیں جانتے اس کو، حیران ہوتا ہے تم نہیں جانتے، مدینہ میں رہتے ہوئے، ھذا ربیہ ابن ابی عبد الرحمن، یہ تو ابو عبد الرحمن فروخ کا بیٹا ربیہ۔ بس کیا جذبات ہوں گے اس بابے کے، کیا جذبات ہوں گے اس کے، سر جھک گیا، گھر آئے، درس تدریس کے بعد بیوی کو کہتے ہیں 27 سال میں نے جہاد کیا، ملکوں اور شہروں کی سیر کی ہے، بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی ہیں، دروس سنا، لیکن جو مقام اللہ نے میرے بیٹے ربیہ کو دیا، جو فقاہت اس کو دی ہے، جتنے شاگرد میں نے اس کو دیکھے، میں نے 27 سال کسی ملک میں ایسا عالم اور فقیہ نہیں دیکھا۔ اس بچے کی تربیت میں کس کا ہاتھ تھا؟ ایک عورت کا ہاتھ تھا جو اس کی ماں تھی۔ ہم کہتے ہیں جی باپ ہی گھر سے چلا گیا، بدماش بنتا ہے، بن جائے، باپ ہی مر گیا، کون اس کا سہارا ہوگا؟ یہ ماں کا حق ہے، پہلی گود ماں کی گود، باپ کا کام کمانا ہے، تیرا کام تربیت کرنا۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی اب میں اس کو 30,000 کا حساب دیتی ہوں۔ فرمایا اے فروغ، اے میرے سر کے تاج، 30,000 چاہیے یا بیٹے کی عزت چاہیے؟ کہتے واللہ بل ھذا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ محبوب ہے۔ اب بیوی جواب دیتی ہے انفقت المال کلہ علی، اے فروغ میں نے 30,000 سارے کے سارے تیرے بچے کی تربیت پر خرچ کر دی۔ باپ پھر کیا کہتا ہے؟ اے میری بیوی، اللہ کی قسم تو نے میرا مال ضائع نہیں کی۔ لوگوں دعا کرو اللہ ہمیں ایسی بیویاں نصیب فرمائے، ایسی اولاد کو مائیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہماری گھر والوں کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کیجئے جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔